بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے پوشیدہ حصوں کو بالوں سے پاک رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ جدید سائنس کے مطابق زیر ناف اور زیر بغل بال زیادہ دن رکھنے پر انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسلام میں کتنے دن زیر ناف بال رکھنے کی اجازت ہے؟ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال زیر ناف بغل وغیرہ رکھے اور صاف نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اسے کیا گناہ ہوگا؟ ناظرین گرامی، اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی احکام میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے، بلکہ دین اسلام نے تو صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں یوں فرمایا گیا ہے، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، زیر بغل بالوں کی صفائی کرنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ 7 دنوں کے اندر ایک بار اپنے زیر ناف بغلوں کے بالوں اور ناخنوں کی صفائی ضرور کرے۔ ایک ہفتے سے کچھ زیادہ دین اسلام میں بال رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ زیر ناف اور بغلوں کے بال رکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام میں انسان کے زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کو 40 دن کے اندر اندر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آسٹریلیا کے تحقیق دان اور سائنسدان ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ زیر ناف بال اور بغلوں کو 40 دن کے اندر اندر صاف کرے۔ 40 دن کے بعد ان جگہوں پر خاص قسم کا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جس سے ان جگہوں پر جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان کیمرون ویب نے ڈیلی من نیوز پیپر میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں تحقیق کی گئی ہے کہ مغربی لوگوں کے زیر ناف اور زیر بغل کے بالوں کو بڑھانے سے جسم کے سارے حصوں میں جوئیں اور پسو پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً پوری دنیا کے 7.5 ملین انسان اس قسم کی جوؤں کے مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے تجربہ کیا ہے کہ یہ جوئیں عام پسیوں کی نسبت سائز میں بے حد چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں بیماری لگتی ہیں تو انسان کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس بیماری نے کس طرح جنم لیا ہے۔ شروع میں انسان کو متاثرہ جسم کے حصے میں خارش ہوتی ہے اور انسان کا جسم متاثرہ جگہ سے سرخ یا نیلا دکھائی دیتا ہے۔
ڈاکٹر کیمرون نے بتایا ہے کہ اس بیماری میں پیدا ہونے والے پسوؤں کا سائز تقریباً 1.5 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ان پسوؤں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی نسل دن بدن بڑھتی ہے۔ ایک مادہ پسو ہر روز تقریباً 1 انڈا دیتی ہے۔ جسم کے جس حصے میں جوئیں انڈا دیتی ہیں وہاں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خارش کرنے سے جسم کا حصہ سرخ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون کے مطابق اس بیماری کا حل بہت ہی آسان سا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کیمرون سے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے زیر ناف بالوں کو زیادہ دن نہ بڑھنے دے۔ 40 دن کے بعد ان میں بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے جسم پر پھیل جاتی ہیں۔ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، جسے آج کی جدید سائنس اب تسلیم کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان مجھ سے آسمانوں کی باتیں معلوم کرتا ہے، جبکہ وہ اپنے ناخنوں کو پرندوں کے ناخنوں کی طرح بڑے بڑے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ناخنوں میں میل کچیل چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چند دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے تو ہم میں سے کافی صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام چند دن سے تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے صحابہ، جبرائیل ہمارے پاس اس لیے تشریف نہیں لا رہے کہ تم میں سے چند لوگ اپنے جسم کی صفائی کرنے میں تاخیر کر رہے ہو۔ تم ناخن نہیں تراشتے، بالوں کی صفائی کرنے میں تاخیر کرتے ہو، مسواک وقت پر نہیں کرتے ہو۔ دین اسلام میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ناخنوں کی صفائی، زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اسلام میں صفائی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ دین اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا گیا کہ جسم کی صفائی کے بغیر نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور عبادت ایسی ہے جو پاک ہونے کے بغیر کی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان مونچھیں نہیں کاٹتا، زیر ناف بال اور بغلوں کی صفائی نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ زیر ناف بالوں اور بغلوں کے بالوں کا بڑھ جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں گندگی پیدا ہو چکی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے انتہائی خطرناک بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ جو انسان زیر ناف اور بغلوں کی صفائی وقت پر کرتا ہے تو اس کے جسم میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتے، انسان پاک صاف بھی رہتا ہے۔ جو انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں کو وقت پر نہ کاٹنے سے اس میں پسو پیدا ہو جاتے ہیں،
یہ ان بیماریوں کو جنم دیتے ہیں جس کا ذکر ڈاکٹر کیمرون نے کیا ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کی حد ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جسے پیڑوں کی ہڈی نہ ملے اس کے لیے زیر ناف بالوں کے مصداق وہ بال ہیں جو ناف کے نیچے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس طرح خصیتین اور اس کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ ناظرین گرامی، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کی صفائی کرنا انسانی جسم کی صفائی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کرنا چاہیے۔ جسم کی غیر ضروری بالوں کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا سب سے افضل، 15 دن بعد صاف کرنا مباح یعنی اوسط، اور 40 دن کے اندر ایک بار ضروری ہے۔ 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں ہوتا، اس کے بعد انسان وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گنہگار بھی ہوگا۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو وقت پر نہ صاف کرنے سے انسان کا جسم ناپاک رہتا ہے۔ انسان تو اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک ہے، اور اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔